فرشتوں وہ سلطان معراج ہے. طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر وہ محتاج ہیں اس کے گھر والے، اور اس کے گھر والے اس کو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ پڑھنا چاہتا ہے. کسی کے گھر والے پڑھانا نہیں چاہتے ہیں اور وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر کے بھی لوگوں سے مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور لوگوں کو بھی ایسے شخص کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے گھر والے کمزور ہیں یا گھر والے پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں اور وہ پڑھنے میں اچھا ہے تو اس کو مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کما سکتا ہو. سمجھے؟ یوں ہی ہر نیک کام میں زکوٰۃ خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو، بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. تملیک کا مطلب ہے مالک بنا دینا، سمجھے؟ اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے. ہم نے جو زکوٰۃ دی اس کا مالک جس کو دی ہے اس کو بنا دیا. اب تو جان کیسے بھی کسی بھی طرح سے خرچ کرے گا، اب اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو مال زکوٰۃ دے دیا، اب ہم اس سے کہہ رہے ہیں نہ تو ایسے خرچ کر نہ تو اس میں خرچ کر، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کو تملیک یعنی مالک بنا دینا ضروری ہے. اب وہ جانے وہ کیسے خرچ کرے گا، اس میں پھر ہمارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ تو زکوٰۃ میں جو ہے مالک بنا دینا بھی شرط ہے. بطور تملیک و بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. مسئلہ بہت لوگ زکوٰۃ کا مال اسلامی مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. ان کے چاہیے کہ متولی مدرسے کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تاکہ متولی اس کو الگ رکھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پہ خرچ کرے، کسی کام کے اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. سمجھے؟ اگر کسی نے مال زکوٰۃ مدرسے میں دیا یا تو اس کا حیلہ شرعی کرائے. حیلہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی محتاج کو جو مالک نصاب نہ ہو اس کو وہ مال دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے یہ جو ہے مال تمہارا ہے، اور دل میں یہ خیال ہونا چاہیے یہ مال زکوٰۃ ہے اور اس کو مالک بنا دیا. اب اس دل میں اب اس سے ہم زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ہمیں لوٹا کے دے دے، اور اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اس کو حیلہ شرعی اسی کو کہتے ہیں. اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اسے مدرسے میں لوٹا کے دے دے تو اس طریقے سے جائز ہے. ویسے اگر اس ایک دم لگا لیا مال زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں کسی کام میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مالک کسے بنایا؟ مدرسے کو مالک تھوڑی بنایا جائے گا، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے. اور اگر اس طرح سے اگر کسی کو دیا اور حیلہ شرعی کرا لیا، اس نے بعد میں واپس کر دیا تو اس کو ثواب جتنا دوسرے نے زکوٰۃ والے دیا اس کو ملے گا اتنا ثواب اسے بھی ملے گا، کیونکہ وہ مالک ہو گیا تھا اس پیسے کا. اب اس نے مالک ہونے کے بعد میں اپنی جانب سے دیا ہے، وہ سمجھو اتنا پیسہ جو زکوٰۃ والے نے دیا تھا وہ اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اسے بھی ملے گا جس نے وہ حیلہ شرعی کیا ہے. لیکن حیلہ شرعی ہر شخص نہیں کر سکتا. حیلہ شرعی وہی کر سکتا ہے جو اس کا حقدار ہو، یعنی مالک نصاب نہ ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، یا پھر اس کو ایسے غریب طلباء پہ خرچ کرے تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ. سمجھے؟ مسئلہ ابن سبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ گھر پر مال موجود ہو. کوئی شخص سفر میں گیا اور گھر پہ تو اس کے بے شمار مال ہے اور مالک نصاب ہے، اب اس کا مال یا ختم ہو گیا یا لٹ گیا یا چر گیا کسی بھی طرح سے، اب وہ اتنے کا سوال کر سکتا ہے جتنی کی اس کو ضرورت ہو، اتنی وہ اتنے کی زکوٰۃ لے سکتا ہے. سمجھے؟ ابن سبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ گھر پر مال موجود ہو، مگر اتنا ہی لے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں. اتنا لے جتنے سے
اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے سفر ہو جائے، وہ آسانی سے اپنے گھر پہ آ جائے، اور اس سے اگر زیادہ لے گا تو جائز نہیں ہے، سمجھے؟ مسئلہ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جسے دیں اسے مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں، لہذا زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگانا یا اس سے میت کو کفن دینا یا میت کا دین ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پل، سرا، سقا یا سڑک بنوا دینا، نہر یا کنواں کھدوا دینا، ان چیزوں میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دینا کافی نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ کسی کو اس میں مالک ہی نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی نے کہیں پر ایک نل لگا دیا، ایک کنواں کھدوا دیا، تو اس میں کس کو مالک بنایا؟ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو مال زکوٰۃ میں جو ہے مالک بنا دینا ضروری ہے، جب تک کسی فقیر کو مالک نہ بنا دیں۔ البتہ کسی محتاج کو یا مسکین کو زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد خود اپنی طرف سے ان کاموں میں خرچ کرے تو کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی جو ہے اس کا حقدار تھا، مالک نصاب نہیں تھا، لے سکتا تھا، جیسے مسکین یا فقیر یا محتاج، تو اب وہ اپنی جانب سے چاہے تو نیک کام میں خرچ کر دے۔ مال زکوٰۃ اس نے لے لیا، اب وہ چاہے اپنی جانب سے، چاہے وہ مدرسے میں خرچ کر دے، چاہے مسجد میں خرچ کر دے، چاہے کہیں بھی خرچ کر دے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، سمجھے؟ جوہرہ نیرہ، مسئلہ اپنی اصل، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہم جن کی اولاد میں ہے یہ ہے، اور اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ ہم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، سمجھے؟ یوں ہی صدقہ فطر، نذر شرعی، کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقہ نفس کو وہ دے سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے۔ مسئلہ بہو، داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ نفقے میں محسوب نہ کرے۔ اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔